5 سال بعد اچانک فہد واپس آ گیا۔ وہ بچوں سے ملنے لگا، تحفے لانے لگا۔ یوسف کو یہ سب کھٹکتا، مگر زرینہ کہتی ان کا باپ ہی تو ہے، ملنے میں کیا برائی ہے۔ اسی دوران یوسف کا کاروبار بیٹھ گیا اور گھر کے خرچ کے لیے زرینہ نے فہد سے مدد لینا شروع کر دی۔ یوسف کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ وہ چلانے لگا کہ تم کو یہاں رہنا ہے تو فہد کے بچے اس کے حوالے کر دو، ورنہ میرے بچے ادھر چھوڑ دو اور چلی جاؤ فہد کے پاس۔ زرینہ خوب روئی۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ سابق شوہر کی اولاد کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ فہد کے بچوں کو ان کے والد کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد زرینہ کو ایک پل چین نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر بچوں کی یاد میں گھلنے لگی۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یوسف نے کہا تو میں تمہارے بچوں کو واپس لے آتا ہوں، اب فہد نہیں دے گا تو کیا تم مجھ سے طلاق لے لو گی؟ زرینہ نے کہا اگر لے بھی لوں تو کیا تم تینوں بچے مجھے دے دو گے؟ یوسف بولا ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کیوں دوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر یہ کیسے گوارا کر لوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بچے کسی اور شخص کے گھر میں پلے۔ اس طرح جھگڑا بڑھتا گیا۔ آخرکار یوسف نے تینوں بچے رکھ لیے اور زرینہ کو طلاق دے کر روانہ کر دیا۔ وہ فہد کے گھر چلی گئی اور اس نے اپنے سابقہ خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ سال بھر یوسف کے بچوں کو میں نے سنبھالا، لیکن وہ یہاں خوش نہیں رہ سکے، وہ بیمار رہنے لگے۔ بالآخر ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بچوں کو زرینہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئے اور خوش رہے۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے کہ وہ فہد بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ میں اور یوسف بچوں سے ملنے بھی گئے۔ اس کے بعد یوسف بہت تنہا اور اداس ہو گیا۔ اس نے میرے اصرار کرنے پر بھی دوسری شادی نہ کی۔ رفتہ رفتہ حالات سنوارنے کی کوشش میں لگ گیا تاکہ اپنے بچوں کو اپنے پاس واپس لے آئے۔ حالات تو سنبھل گئے لیکن بچے واپس نہ آئے، کیونکہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ہی صبر کرنا پڑا۔ یوسف بھائی کہتے تھے کہ مجھے میری کی گئی سزا ملی ہے۔ میں احمق اگر زرینہ کی باتوں میں نہ آتا، اس سے ہمدردی کر کے اس کا گھر برباد کرنے کا باعث نہ بنتا، تو آج میرا گھر برباد ہوتا اور نہ دل اجڑتا۔ اب تو دونوں ہی برباد ہیں۔